سلسلہ جو ہے وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوٹا تھا. ہم بات کر رہے تھے ریڈیو کے حوالے سے، ریڈیو کا کیا سلسلہ تھا، اور ہم آئیں گے. اب حیدرآباد میں بہت ادب کے حوالے سے بڑی قداور شخصیات موجود تھیں، تو آپ کن کو یاد کریں گے؟ دیکھیے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد حیدرآباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہر اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے اور شاعری کے اعتبار سے مضبوط ترین شہر ہے. یہاں وہ زمانے کے اگر آپ 60، 61، 62 اور 65 اور 70 تک آئیں تو ہمارے شہر نے لوگوں کو بہت بڑے بڑے افسانہ نگار دیے، جنہوں نے بہرحال بڑا ادبی دنیا میں اپنا مقام بنایا. یہیں سے برگ یوسفی سے لے کر قابل اجمیری تک، حمایت علی شاعر سے لے کر محسن بھوپالی تک اتنے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس شہر کو پوری اردو دنیا میں متعارف کرایا. اس کے علاوہ افسانے میں خوش قسمتی سے ہمارے ہاں بہت اچھے لوگ جیسے سلطان جمیل نسیم بڑے مستند افسانہ نگار ہیں، انوار زئی ہیں، قدیر غوثی، سید کامل رضا، کامل احمد، اسی قبیل کے بہت سارے نام میں بات کر رہا ہوں. 62، 65 کے قرب اس کے بعد بھی لوگ آئے. خالد بہار صاحب ہمارے بہت اچھا تھا، پروفیسر خالد بہار صاحب، ڈاکٹر حسن منظر صاحب جو ہم سے بھی سینئر تھے. تو یہ سارے لوگ افسانے میں جو بہت کم، اصل میں شاعر 100 ہوتے ہیں، افسانہ نگار 4 ہوتے ہیں. ہمارے ہاں افسانہ نگار بہت تھے. پھر ادبی محفلیں اتنی تھیں، اتنی تنظیمیں تھیں جن میں بہت مضبوط تنظیم مجلس مصنفین اور اس کے بعد جلیسان ادب. یہ دونوں ادبی تنظیمیں ہفتے وار نشستیں کراتی تھیں. اس میں بڑے فعال شاعروں میں قاصد عزیز بہت نمایاں تھے. طاہر رضوی اس زمانے میں ان کا ایک بڑا نام تھا. ضامن حسنی صاحب یہاں ہوتے تھے. پھر محمود صدیقی افسانے لکھنے لگے تھے، شعر کہنے لگے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ حیدرآباد کا ادبی منظر بہت مضبوط تھا. پھر صحافت پر آئی، ایک چھوٹا شہر تھا اور یہاں پر جتنے صحافی تھے وہ کراچی کے بڑے اخبارات کے نمائندے کی حیثیت سے، بعد میں انہیں بیورو چیف کا رتبہ ملا. اس کے باوجود کراچی میں جن لوگوں نے بہت نام پیدا کیا ان میں یوں سمجھ لیجئے کہ رشید نیاز سے لے کے ادریس بختیار تک، امین یوسف سے لے کر ابرار بختیار تک، اتنے بڑے بڑے صحافی وہاں نام جنہوں نے کمایا، بڑا نام ان کا رہا. اس کے علاوہ ٹی وی ریڈیو سے جہاں سے گئے قمر علی عباسی، سلطان جمیل نسیم یہاں سے گئے، اقبال جعفری آپ کے حیدرآباد سے گئے. تو اتنے بڑے صداکار یہاں سے گئے. ٹیلی ویژن پہ محمد علی، ارشاد علی، خود طاہر رضوی، ہمارے مصطفیٰ قریشی، اور پھر گلوکاری میں تو دیکھیں کیا بڑا نام ہے آفدہ پروین کا، روبینہ قریشی کا. اور پھر لوک فنکاروں میں جتنا کچھ دیا ہے پاکستان کو سندھ کے حوالے سے، وہ تو حیدرآباد نے دیا ہے نا، کراچی میں تو نہیں دیا. تو ادبی منظرنامہ حیدرآباد کا 1970 اور 75 تک بہت مضبوط تھا. یہاں سے نئی قدریں، رسالہ نکلتا تھا، ماہنامہ شعور نکالتے تھے، حمایت علی شاعر، پرچے 2 4 اردو کے، بشارت اور روزنامہ پاسبان نکلنے لگ گیا تھا. پھر حسنات کے والد برکات صاحب نے انڈس ٹائم نکالا، جس میں نایاب صاحب کا بڑا میں ذکر کرنا بھول گیا، بہت امپورٹنٹ آدمی تھے پروفیسر نایاب حسین صاحب. مرزا عابد عباس صاحب کتنے بڑے آدمی تھے جن کے 4 بیٹے میڈیا سے وابستہ ہیں، مظہر عباس، اظہر عباس، میجر جنرل اطہر عباس، اور ایک اور بھائی ان کے ہیں، اور بڑے چینلز میں ہیں اور عزت اور اس کے ساتھ بڑے. تو ہمارے یہاں اسپورٹس سے قمر اتنا بڑا آدمی حیدرآباد سے گیا، قمر احمد، جنہوں نے 400 ٹیسٹ میچز کو کور کیے بی بی سی لندن اور ڈان کے لیے. تو صحافت کے میدان میں بھی ایک یہاں رہ گئے ہیں حسن، ہمارے دوست ہیں، وہ اگر کراچی چلے جاتے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا مقام دیتا. پھر یہاں سے سیف الرحمان گرامی گئے، منظر اکبر گئے، شفیق پراچا آپ کے ریڈیو سے یہی خبریں، فردوس عالم یہی خبریں پڑھتے تھے، جہانگیر حاضر خبریں بھی پڑھتے تھے، پروگرام بھی کرتے تھے. بیوروکریسی میں چلے گئے. فردوس عالم صاحب جوائنٹ سیکریٹری ہو کر ریٹائر ہوئے. ادب کے شعبے میں بھی شاعری میں بعد میں ڈاکٹر اقبال پیرزادہ، خلیش مظفر اور بہت سی خواتین، بڑا نام انہوں نے کیا. صابر وسیم اسی شہر کے تھے.
تو ایک وقت میں سب کو بیک وقت یاد کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن بہت سارے ادیبوں نے، بہت سارے شاعروں نے اس طرح حیدرآباد کا نام روشن کیا ہے کہ وہ حیدرآباد کے حوالے سے باہر نکلے، لیکن پورے پاکستان اور پوری ادیب دنیا میں، یعنی دیکھیں سلیم جعفری کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جو پہلا آدمی ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے پاکستان سے باہر نکل کر مشاعرے شروع کیے دبئی میں، اور سلیم جعفری کے سبب دھیرے دھیرے پھر لندن اور کینیڈا اور اوسلو اور مختلف جگہوں پہ امریکہ کے شہروں میں مشاعرے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے حیدرآباد کے سلیم جعفری نے، یہ نواب کیفی اسی شہر کے تھے جو ٹی وی وغیرہ پہ جنہوں نے بڑا کام کیا۔ تو حیدرآباد کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بارے میں پھر خود یہاں سے جنہوں نے نام پیدا کیا انہوں نے بھی حیدرآباد کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا۔ بیوروکریٹس بہت اچھے یہاں سے گئے۔ اب دیکھیں نا، آرٹس کونسل کو آباد کیا منظر اکبر، وہاں کے سیکریٹری تھے منظر اکبر کے نام سے آرٹس کونسل کراچی میں ایک ہال ہے، سیف الرحمان گرامی نے وہ بڑا کام کیا، اس فقیر کو بھی کچھ کام کرنے کا موقع ملا۔ شفیق پراچا بہت ایکٹیوسٹ تھے، حالانکہ بیوروکریٹ تھے لیکن آرٹس کونسل میں ایکٹیوسٹ تھے، اور بہت سارے لوگوں نے وہاں کی ادبی سرگرمیوں میں بڑا کام کیا۔ اس کے علاوہ عالمی مشاعرے جو حیدرآباد کراچی میں ہوئے، چونکہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1990 سے حیدرآباد میں کراچی میں عالمی مشاعرے کیے، اور میں ان بھارتی شعراء کو لے کر ہر سال دیال داس قلم میں آتا رہا اور پروگرام میں کنڈکٹ کرتا تھا۔ کچھ 6 مشاعرے ہم نے حیدرآباد میں عالمی مشاعرے کے نام سے جو کیے ہیں، تو وہ اس فقیر کو اعزاز ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو حیدرآباد کے لڑکے تھے اور وہاں بس گئے تھے، جیسے پھلیلنز ہم نے بنائی تھی قدیم طلباء کی تنظیم، وہ ان لوگوں نے عالمی مشاعرے کو بہت عروج دیا۔ سعادت جعفری اسی شہر کے تھے جنہوں نے بڑا کام کیا۔ تو مطلب ہے کہ حیدرآباد کے لوگ 80-85 تک بہت نام رہا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ کراچی بہت بڑا شہر بن گیا، اس نے چھوٹے شہروں کو کھانا شروع کیا۔ تو کراچی کا سب سے لذیذ لقمہ حیدرآباد تھا۔ تو یہاں سے انہوں نے ذہنوں کو کشید کیا، یہاں کے لوگوں کے افکار کو کشید کیا، یہاں کی شاعری اور افسانے کو لے گئے۔ تو جتنے نام ہم نے لیے ہیں یہ سارے کے سام پلے بڑے، یہاں نام یہاں کمایا، پروان یہاں سے چڑھے اور عروج کراچی میں پایا۔ تو سب کراچی میں ضم ہو گئے اور حیدرآباد بے کس و لاچار۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حیدرآباد کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا بتایا کہ اب پرانا والا ایک تھوڑا سا آپ کے زمانے اگر چلے جائیں اور اب آپ آئیں، کیا محسوس کرتے ہیں کہ اب کیا رہ گیا ہے؟ یہ دیکھیں، سوسائٹی جو سماج ہے نا ہمارا، وہ ساکت نہیں، وہ متحرک رہتا ہے۔ صحیح۔ میں اس پر ملال کر رہا ہوں کہ ہمارے وقت میں جو روایتیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، ہمارے وقت میں جو اقدار تھے وہ دم توڑ رہے ہیں۔ میں غلط کر رہا ہوں۔ میرے چھوٹے بیٹے نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، ابو یہ ٹریڈیشنز کیا ہوتی ہیں، یہ روایات کیا ہیں؟ یہ آپ کے بزرگوں نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کچھ چیزیں رائج کی تھی جو آپ کے عہد میں سوٹ کرتی تھی، ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ اب ہمیں اپنی اقدار بنانے دیں، ہم اپنی روایات کو قائم کریں گے۔ تو یہ جو نئی نسل جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، دیکھیں یہ بالکل اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وقت کا پہیہ الٹا گھمائیں اور بالکل اسی طرح صحن میں اور آنگن میں کھرری چارپائی بچھا کر رات کو لیٹے تارے گنتے رہیں۔ وہ زمانہ نہیں آ سکتا، لیکن مجھے وہ پسند تھا، کیونکہ میں اپنے باپ کے سامنے ٹوپی سر پہ رکھے بغیر گزرتا نہیں تھا۔ ان کے لیے اب یہ بات غیر ضروری ہے۔ تو ہم جو تنقید کرتے ہیں نئی نسل پہ، غلط کرتے ہیں۔ نئی نسل اپنی تہذیب خود بنا رہی ہے، اپنے مفاد میں، اپنی آسانی میں، اپنے بچوں کو سکون اور انہیں آرام پہنچانے کے لیے وہ خود ٹریڈیشنز بنا رہے ہیں۔ وہ انگریزی پڑھا رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری قومی زبان مر رہی ہے یا ہماری سرکاری زبان۔ انہیں کہنا یہ ہے کہ اگر انگریزی نہیں پڑھائیں گے تو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمیں انہیں آگے تیار کرنا ہے۔ آپ کو اتنے چیلنجز نہیں تھے جتنے میرے بچوں کو تھے، اور میرے بچوں کو جتنے چیلنجز تھے اس سے زیادہ چیلنجز ان کے بچوں کو ہو رہے۔ تو جس طرح وہ آگے جا رہے ہیں، بالکل یہ وقت کا تقاضا ہے، زمانہ بدلتا ہے، ہر عہد کا
ہر عہد کی نسل نئی نسل کو جو اپنے سکے دیتی ہے، نئی نسل ان سکوں کو کھوٹے سمجھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کرنسی ہماری مارکیٹ میں نہیں چلتی، وہ اپنی کرنسی لاتے ہیں۔ یہ کرنسی ان کی فکر کی ہے، یہ کرنسی ان کے افکار کی ہے، یہ کرنسی ان کے آنے والے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فہم اور اذکار کی بات ہے۔ تو ظاہر وقت بدل نہیں سکتا، آئندہ بہتر ہوگا۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ زمانہ، یار وہ ریڈیو چلا گیا، وہ لوگ چلے گئے، بھائی ان کی جگہ نئے لوگ آئیں گے۔ اب اگر ریڈیو آپ اس سطح پہ ریڈیو ہی تک رہنا چاہتے ہیں تو ٹیلی ویژن کو بند کر دو، اور آنے والے لڑکے کہیں گے، نئی نسل کہے گی وائی ٹی وی، بھائی یہ میرے ہاتھ میں ہے نا ڈبیا، میں بھی 50 سال کے بعد اس ڈبیا کی جگہ، موبائل کی جگہ اور کوئی نئی چیز آ جائے۔ اور اس وقت کا آدمی جس نے موبائل سے زندگی شروع کی ہے، ہم چڑھتے تھے ذرا ذرا سے بچوں کو آپ موبائل دے دیتے، ٹھیک، آنے والا زمانہ ان کو چڑھائے گا کہ یہ موبائل کو چھوڑیں آپ، بھائی ختم، یہ تمہارے زمانے کا تھا۔ تو بالکل صحیح کہا تھا امجد اسلام افضل نے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے والد نے جو مجھے سکے دیے تھے وہ کرنسی میرے زمانے میں نہیں چلی، اور اب میں جب اپنے بچوں کو وہ کرنسی دیتا ہوں تو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرے بچوں کے بچے میرے بچوں کی دی ہوئی کرنسی کو یہ کہہ کر لوٹائیں گے کہ یہ سکے اب نہیں چلتے، ہم نئے سکے بنائیں گے، تو بھائی زمانہ نیا ہے، ہر زمانے کے نئے تقاضے ہیں۔ آپ جب تک نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو استوار نہیں کریں گے، کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ صحیح، بالکل ٹھیک کہا۔ اب ایک سوال لوں گا، اس کے بعد ایک اور سوال ہوگا آخری۔ آپ تو یہ بتائیں کہ میرے جو والد تھے قاصد عزیز صاحب، ان کی کوئی یاد شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کے ریڈیو کے حوالے سے؟ دیکھیے، آپ قاصد عزیز جو ہے نا، آپ کے والد تھے، ہماری زندگی شروع قاصد عزیز اور قدیر غوثی سے ہوئی۔ ہم 7ویں 8ویں میں جماعت میں پڑھتے تھے، ہمارے گھر کے قریب ان کے ایک چچا رہتے تھے، روکا شریف اجمیری، شاعر تھے، حکیم بھی تھے۔ ان کے سامنے کوئی جگہ تھی تو ہم نے قدیر غوثی اور قاصد عزیز سے ملاقات ہماری ہوئی ہے 59 60 یا 58 میں۔ تب سے ہماری دوستی تا دم مرگ قاصد عزیز کی۔ بہت خوبصورت شعر کہتے تھے، بہت نفیس آدمی تھے، ملک کے ممتاز اداکار محمد علی کے وہ قریب ترین دوست تھے۔ یعنی قاصد عزیز کو محمد علی کی جتنی قربت حاصل تھی مجھے نہیں تھی، حالانکہ میں اسی گروپ کا تھا، لیکن قاصد عزیز کو۔ پھر قدیر غوثی سے ان کی عزیز داری بھی تھی۔ پھر قدیر غوثی ہمارے درمیان سے زیادہ اہم یوں ہو گئے کہ ہم ریڈیو پر وزٹ کرتے تھے کیجول آرٹسٹ کے طور پر، قاصد عزیز یہاں ملازم ہو گئے تو ان کے اختیارات میں۔ تو وہ شاعر بہت اچھے تھے، نہایت نفیس آدمی تھے۔ وقت بہت جلدی ان کو کھا گیا، مجھے اس کا بڑا افسوس ہے، لیکن اللہ کی حکمت بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے شہر کی ادبی سرگرمیوں کے بارے میں جب کبھی بھی لکھا جائے گا تو قاصد عزیز کو نظر انداز نہیں کیا جائے۔ صحیح۔ اب یہ آخری سوال میرا ہے کہ اب جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کتابوں کی باتیں، کتاب کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، نوجوانوں کو کیا پیغام آپ دیں گے؟ کیا کتاب مطلب بند ہو گئی ہے یا ان کو مزید آگے پڑھنا چاہیے؟ جیسے کہ دیکھیے، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لوگ کتب بیانی سے دور ہو گئے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہم کتاب کو سمجھتے ہیں افسانہ، ہم کتاب کو سمجھتے ہیں شاعری کا مجموعہ، ہم کتاب کو سمجھتے ہیں قرۃ العین حیدر کا ناول۔ دیکھیے، کتاب بہت بڑا لفظ ہے۔ کبھی جو یہ ایگزیبیشنز ہوتی ہے نا، بکس ایگزیبیشن 7 دن کی، کراچی کے ایکسپو میں 5 ہالز میں کھوے سے کھوا چھلتا ہے۔ عام تاثر ہے اخباری خبروں کا کہ 5 لاکھ آدمی ایگزیبیشن کو وزٹ کرتے، اور کوئی آدمی جب ان نمائش گاہوں سے باہر نکلتا ہے تو 98 نہیں تو کوئی 90% لوگ اپنے ہاتھوں میں شاپر میں کتابیں رکھ کے، یعنی خرید کے لے جاتے ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو ان کے بچوں کے لیے انگریزی میں لکھی جا رہی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو ان کی درسی کتابیں ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو اسلام سے متعلق ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو تاریخ اور مسلم ہسٹری سے متعلق ہیں۔ ہاں، ادبی کتاب کے بکنے کا معاملہ ذرا کم ہو گیا، لائبریریاں ویران تقریباً ہو گئی،
لیکن کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں شعر اور نثر اور ناول، اگر آج بھی مسلسل کتابیں چھپ رہی ہیں، شاعری کے مجموعے مسلسل چھپ رہے ہیں، کراچی میں ہر ہفتے میں یا ہر 2 ہفتے میں ایک نئی کتاب کی افتتاحی تقریب ہوتی ہے، کتابیں چھپ بھی رہی ہیں، کتابیں بک بھی رہی ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ اردو ادب اتنا نہیں بک رہا جتنا اب سے 20 سال پہلے بکتا تھا۔ لیکن یہ اردو ادب اب جس طرح آپ کے فیس بک پہ آیا ہے، سوشل میڈیا پہ آیا ہے، ریختہ نے پوری تاریخ کو ضم کر دیا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ آج کے شاعر کو خریدیں یا فراز کی کتاب خریدنے جائیں؟ آپ نیٹ میں جائیں اور ان کی غزل پڑھ لیں۔ تو نہ ادب مرا ہے، نہ شاعری ختم ہو رہی ہے، نہ افسانہ ختم ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ چیزیں جس کتاب کی شکل میں چھپتی تھی وہ کتاب کمزور ہو گئی تھی۔ صحیح۔ چلیے جناب، وہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آخری میں صرف ایک پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کسی عہد کے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ٹیگور نے کہا تھا کہ جس محلے گلی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پیغام لاتا ہے کہ رب اپنی مخلوق سے ابھی خفا نہیں ہے۔ تو نیا زمانہ آ رہا ہے، نئے بچے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، زیادہ ڈگریاں لے رہے ہیں، تو مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے حالات پرانے حساب سے تھوڑے سے کمزور ہیں، لیکن بہت سی دنیا کے ممالک کا حال خراب ہے کووڈ کے بعد۔ لیکن دیکھیں، بالآخر زوال کی انتہا پہنچنے کے بعد تو عروج شروع ہوتا ہے نا، تخریب کے بعد تعمیر ہوتی ہے۔ آنے والے دن پورے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ بہتر ہو۔ بھائی جناب، بہت اچھی گفتگو کی آپ نے، اور یقیناً بڑا مزہ آیا۔ ریڈیو کے حوالے سے بات ہوئی، حیدرآباد کے حوالے سے بات ہوئی، ادب کے حوالے سے بات ہوئی، کتاب کے حوالے سے بات ہوئی، اور رضوان صدیقی صاحب کا میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا تھا، کل بھی اپنے پروگرام میں آپ نے شاید سنا ہوگا، اسی وجہ سے میسیج بھی موصول ہوئے تھے، لیکن ٹائم کا تھوڑا سا کنفرم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن بہرحال ابھی جو لوگ بہت سارے سن رہے ہیں وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا، یا سب کو پتہ بھی ہے کہ آپ کا تعلق حیدرآباد سے تھا، پھر آپ کراچی چلے گئے، تو یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ انسان کو جب بہت ساری چیزیں ترقی کرنی ہوتی ہے یا کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو آگے نکلنا چاہیے۔ یہی رضوان صاحب نے بھی کہا کہ اب نیا زمانہ آ رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، نئے معاملات ہیں، تو ہمیں اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ چلیں جی، میں اپنی جانب سے ایک بار پھر رضوان صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ ممتاز براڈ کاسٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور بہت کام کیا ہے انہوں نے ادب کے حوالے سے، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو حیدرآباد اگر یہ آئے تو دوبارہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں ان کو مدعو کریں گے، اور تب تک میں ان سے اجازت لوں گا۔ میں تھا آپ کے ساتھ مجاہد، کل انشاءاللہ اسی ٹائم جو ہے وہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سن رہے تھے FM 101 حیدرآباد سے پروگرام میٹنگ پوائنٹ میں۔ ہمارے ساتھ آج موجود تھے ممتاز براڈ کاسٹر اور شاعر رضوان صدیقی صاحب، اور میں تھا آپ کے ساتھ مجاہد۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔ پاکستان زندہ باد۔